زمان ٹاؤن تھانے کی دودھ میں دوستوں کے ہاتھوں دوست قتل۔ نورانی بستی میں دل دہلا دینے والے واقعے پر اہل خانہ غم سے نڈھال۔ کہتے ہیں بلال اپنے کام سے کام رکھنے والا لڑکا تھا جسے معمولی بات پر چھری اور بلیڈ سے وار کر کے قتل کر دیا گیا۔ اہل خانہ نے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کی اپیل کر دی۔ شایان علی کی یہ رپورٹ دیکھیں۔ دوست نے دشمنی کی مثال قائم کر دی۔ معمولی تنازع پر دوستوں نے دوست کو ہی قتل کر ڈالا۔ کورنگی نورانی بستی میں پیش آئے واقعے میں بلال کو چھری اور بلیڈ کے وار سے بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ واقعہ گزشتہ رات 9 بجے کے بعد پیش آیا جس نے پورے محلے کو سوگوار کر دیا۔ بلال 4 بہن بھائیوں میں تیسرے نمبر پر تھا۔ چند ماہ قبل ہی روزگار سے وابستہ ہوا تھا۔ غم سے نڈھال اہل خانہ کا کہنا تھا کہ بلال ایک محنتی لڑکا تھا جو کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتا تھا۔ معمولی بات پر دوستوں کا اس حد تک چلے جانا ناقابل یقین ہے۔ احمد رضا اس کا نام تھا، ٹھیک ہے، اور یہ اپنے کسی دوست کے ساتھ نیچے گیا، ناصر بھائی کی گلی ہے، اس گلی کے اندر وہاں ان کی لڑائی ہوئی ہے۔ لڑائی ہونے کے تقریباً 9 بجے کے ٹائم ان کی لڑائی ہوئی ہے۔ یہ 2 لڑکے تھے، ایک شہریار اور دوسرے کا عرفان نام ہے۔ تیز دھار کی چیز تھی جس سے وار کیا گیا، چھری کے وار بھی ہیں اور اس کے اندر نا بلیڈ بھی ہیں، یعنی پیچکس وغیرہ بھی ہیں، ان سے وار کیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے نا 3.5 گھنٹے کے بعد وہ جاں باز نہیں ہوا۔ تو وہ تو ایسا لڑکا بھی نہیں تھا، فالتو میں کسی سے پنگا بھی نہیں لیتا تھا، کوئی لڑائی جھگڑے والا بھی سین نہیں تھا اس کا، تو بس بے فضول میں اس کو مارا گیا ہے۔ غلطی انسان کی ایک ہوتی ہے نا چھوٹی سی غلطی، اس کی اتنی بڑی سزا، ہاں اتنی بڑی سزا نہیں دی جا سکتی اس کو نا۔ بہت اچھا دوست تھا ہمارا، اپنے کام سے کام رکھتا تھا، نہ کوئی فالتو چکر میں نہ کسی چیز میں۔ بس کل ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس کے ساتھ ایسے ہوا ہے، بہت غلط ہوا ہے اس کے ساتھ۔ اہل خانہ نے پولیس سے اپیل کی کہ قاتلوں کو جلد از جلد گرفتار کر کے ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔ کیمرامین فرحان عابد کے ہمراہ شایان علی، سٹی 21۔ رواں سال آتش زدگی کے 1000 سے زائد واقعات رپورٹ۔ محکمہ فائر بریگیڈ نے شہر میں آتش زدگی کے واقعات کی رپورٹ جاری کر دی۔ شہر میں آتش زدگی کے 90% واقعات شارٹ سرکٹ کے باعث رونما ہوئے۔ شعیب مختار کی رپورٹ دیکھیں۔ کراچی میں آتش زدگی کے واقعات میں اضافہ۔ رواں برس شہر میں 1000 سے زائد واقعات رپورٹ ہوئے۔ محکمہ فائر بریگیڈ نے رپورٹ جاری کر دی۔ جنوری میں 267، فروری میں 203، مارچ میں 256 آتش زدگی کے واقعات ہوئے، جبکہ اپریل میں 232 مقامات پر آگ لگنے کے واقعات سامنے آئے۔ آتش زدگی کے سب سے زیادہ واقعات ضلع جنوبی میں رپورٹ ہوئے۔ سپر ہائی وے، کیٹل کالونی، نیو ٹرک اسٹینڈ، ERC ہاکس بے کے اطراف آتش زدگی کا ایک بھی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شعیب مختار، 24 نیوز، کراچی۔ شادی کے بعد گھر بیٹھ جانے والے خواتین، ڈاکٹر اور دیگر کے لیے خوشخبری ہے کہ اب وہ گھر بیٹھ کر پریکٹس کر سکیں گی، جس سے وہ خود بھی فائدہ اٹھا سکیں گی اور مریضوں کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ اس حوالے سے ڈاؤ یونیورسٹی کی قائم مقام وائس چانسلر اور دیگر ڈاکٹروں نے پریس کانفرنس کرتے آگاہ کیا۔ ابراہیم رند کی رپورٹ دیکھیں۔ شادی کے بعد گھر بیٹھ جانے والی لیڈی ڈاکٹرز کے لیے اچھی خبر، خود بھی فائدہ اٹھا سکیں گی، مریضوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ ملک میں آن لائن شعبوں کا بڑھتا رجحان، آئی ڈاکٹر ڈیجیٹل دنیا میں اگلا قدم۔ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی قائم مقام وائس چانسلر پروفیسر جہاں آرا کا کہنا تھا کہ شادی کے بعد گھر بیٹھ جانے والی خواتین ڈاکٹرز اور دیگر ڈاکٹروں کے لیے خوشخبری ہے کہ ڈاکٹرز اب گھر بیٹھ کر پریکٹس کر سکتی ہیں، جو کہ ان کی آمدنی کا ذریعہ بن سکے گا اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ڈیجیٹل طریقے سے ہم نے ان کو ایک آن لائن کلاسز دی، ہم نے ان کو موقع دیا کہ فزیکل ہینڈز آن سکلز بھی سیکھیں۔ وہ اسکلز ہم نے ان کو آن لائن بھی سکھائیں اور فزیکلی ہم نے اپنے ڈاؤ یونیورسٹی ہاسپٹل میں بلا کے ان کو ٹریننگ دی۔ نہ صرف ڈاؤ یونیورسٹی ہاسپٹل میں، ہم نے ان کو کنیکٹ کیا جن ایریا میں رہتے ہیں وہاں کی کلینک سے، وہاں کے ہاسپٹل سے، کہ وہاں جائیں اور جا کے اپنی انٹرنشپ کریں، جس کو ہم ایک ہاؤس جاب کہتے ہیں۔ اس طرح کی ایک انٹرنشپ اٹیچمنٹ کریں جہاں یہ کلینکل سکلز لرن کریں۔ ڈاکٹرز کا مشترکہ بیان تھا کہ آئی ڈاکٹرل 2.0 ڈیجیٹل ترقی کا اگلا قدم ہے۔ پروگرام کے تحت خواتین ڈاکٹروں کو جدید آن لائن سرٹیفکیٹس، پارٹنرز کلینکس میں مشاہدتی تربیت، ورچوئل کلینکس تک اسمارٹ فونز ہیں۔ یہ فیمیل ڈاکٹرز واپس آ جائیں گی۔ نمبر 2، یہ فیمیل پیشنٹس کو آن لائن تھرو ٹیلی میڈیسن اور ٹیلی ہیلتھ کیئر سروسز ان کی ہیلپ کریں گی، فار فلنگ انڈر سروڈ ایریاز میں کام کریں گی، ان کی اپنی کیپیسٹی بلڈ ہوگی۔ اس طریقے سے ہم سوشل اور اکنامک بینیفٹس اچیو کر سکتے ہیں۔
ون ون سچویشن ہے. بالکل دیکھا جائے تو ہماری جو فیمیل ڈاکٹرز آؤٹ آف پریکٹس ہو چکی ہیں وہ ان پریکٹس آ جاتی ہیں. اگر ہم اپنی کمیونٹی اپنی پبلک کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو ان کا بھی فائدہ ہے. کیونکہ پراپر گائیڈنس ملتی ہے. اس تھوڑی سی ٹریننگ کے ساتھ وہ میجر ایشوز کو ایڈریس کر پائیں گے, لیکن ان کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ کس پوائنٹ پہ ان کو ایک اسپیشلسٹ کو انوالو کرنا ہے اس پیشنٹ کی کیئر میں, جہاں ڈاؤ یونیورسٹی کی فیکلٹی ان کے ساتھ آن بورڈ رہے گی. ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ آئی ڈاکٹر فیز 2 نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے لیے خواتین کی قیادت میں ڈیجیٹل AI سے نظام کا ایک قابل تلقید ماڈل بننے جا رہا ہے. کیمرامین کاشف کے ہمراہ ابراہیم رینز سے T21. انٹرمیڈیٹ کے امتحانات جاری, اساتذہ غیر محفوظ ہو گئے. اساتذہ کو نامعلوم افراد کی جانب سے زدوکوب کیے جانے کے واقعات میں اضافہ. اسسٹنٹ پروفیسر جمشید ہاشمی پر نامعلوم افراد کی جانب سے بندوق تان لی گئی. انتظامیہ متحرک ہو گئی. سید زبیر راشد کی رپورٹ دیکھیں. اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کے تحت امتحانات جاری. سیکیورٹی کی ناقص صورتحال سے اساتذہ پریشان. سیکیورٹی کی کمی سے سراج الدولہ گورنمنٹ کالج کے بعد جناح گورنمنٹ کالج کے اساتذہ بھی خوف میں مبتلا. اسسٹنٹ پروفیسر جمشید ہاشمی کو نامعلوم افراد نے پستول دکھا کر دھمکیاں دیں. پیپر مکمل کرنے کے بعد اپنے ڈپارٹمنٹ میں جو ہے 12:45 کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ میں ریسٹ کر رہا تھا, تو تقریباً جو ہے نا 1:45 بجے جو ہے 15 سے 20 لڑکے جو ہے نا وہ میرے ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوئے. ان میں سے ایک لڑکا آگے بڑھا, اس نے جو ہے نا وہ اپنے پہلے مجھے بولا کہ آپ نا ڈیوٹی نہ کریں, تو اس کے بعد اس نے جو ہے نا اپنی شلوار سے جو ہے نا پستول نکالا اور اس کو لوڈ کر کے میرے سینے پر رکھا اور مجھ سے کہا کہ میں 1 منٹ میں تجھے اڑا دوں گا. ڈائریکٹر جنرل کالجز سندھ نوید رب صدیقی کہتے ہیں ملزمان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی. اساتذہ کا تحفظ اولین ترجیح ہے. جی یہ تو پرنسپل صاحب بتائیں گے اور جو ہمارے انویسٹیگیٹنگ اتھارٹی بتائے گی. میں نے ابھی تک کیمرے تو نہیں دیکھے, لیکن یقیناً ان سے مدد مل سکتی ہے. وہ لوگ کون تھے وہ میرے خیال ہے یہاں سے انہوں نے رابطہ بھی کیا ہے اور معافی تلافی کے لیے بھی لوگ آئے ہیں. لیکن یہ میں نے پہلے بھی اس کی پرزور مذمت کی تھی. ہمارے اساتذہ جو ہیں وہ بیچارے بڑے ولنریبل ہیں, معصوم, مطلب ان کا کام صرف پڑھنا پڑھانا ہے. اگر اس طرح کی ایکٹیویٹیز ان کے ساتھ ہوں گی تو پھر کون محفوظ رہے گا, اور یہ بچوں پہ کیا اثر اس کا پڑے گا نا. امتحانات کے 9ویں روز آج صبح کی شفٹ میں 12ویں جماعت کے ریاضی کا پرچہ لیا گیا. ڈی جی کالجز سندھ نے مختلف امتحانی مراکز کا دورہ کیا اور صورتحال کا جائزہ لیا. کیمرامین محمد حارث کے ہمراہ سید زبیر راشد, سٹی 21. مہینوں سے جاری تابڑ توڑ کارروائیوں کے باوجود تجاوزات کا خاتمہ نہ ہو سکا. ڈپٹی کمشنر سینٹرل طاہر سلیم نے بڑی بیٹھک لگا دی. رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیں. تجاوزات کا مستقل خاتمہ کیسے کیا جائے, ڈپٹی کمشنر سینٹرل طاہر سلیم کی زیر صدارت اجلاس میں افسران نے سر جوڑ لیے. طاہر سلیم بولے زیادہ سے زیادہ مقدمات اور ضبط شدہ سامان کی واپسی کا سلسلہ شروع کیا جائے, جبکہ پولیس بھی اپنا کردار ادا کرے. اسسٹنٹ کمشنر نارتھ ناظم آباد حمیر احمد نے کہا کہ شاہراہوں کو ماڈل بنانے کے لیے تجاوزات کا دور رس نتائج کے ساتھ خاتمہ کریں گے. اس میں ہم نے 2-3 چیزوں میں بات کی. ایک تو کہ قانونی کارروائی کی جائے جو ریپیٹڈ آفینڈرز ہیں. ایک تو بندہ ایک دفعہ ہوتا ہے اس کو سمجھاتے ہیں, دوسری دفعہ سمجھاتے ہیں, لیکن اگر بار بار وہ یہ کام کر رہا ہے تو اس کے اوپر تو وی نیڈ ٹو ایکٹ. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ ہم یہ جو سامان اٹھایا جاتا ہے اس کو فوراً واپسی کرنے کی رواج ہے اس کو ڈسکریج کریں. بیکاز ہوتا یہ ہے کہ آپ نے اٹھایا وہ واپس گوداؤن تو پہنچے نہیں, وہ سامان واپس کرنا پڑ. یہ ساری چیزیں اس سے تو کم نہیں ہوگا. چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن محمد یوسف نے تجاوزات کے خاتمے کے لیے ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی کا بھرپور ساتھ دینے کا اعلان کر دیا. میونسپل کمشنر گلبرگ حمید اللہ سہاگ نے بھی تجاوزات کے خاتمے کے لیے بھرپور کوششوں کا اعادہ کیا. ہمارے ہینڈ پہ جو بھی ذمہ داری ہوتی ہے ہم KMC سے مل کے جو ہے نا انکریمنٹ ہم کرتے ہیں. دیکھیں ایک بڑا پرابلم ہے جس طرح سے DC صاحب نے کہا ہے کہ ہم سب ٹاؤن کو ایک جگہ جمع ہو کے جو ہے نا اس کو ایک پراپر ایک جو ہے نا طریقے سے آپریشن کرنا پڑے گا اور FIR کاٹوانی پڑے گی. تو ایز پر DC صاحب کے حکم کے مطابق انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. جیسے آپ کے سامنے ابھی ڈپٹی کمشنر صاحب نے جو ہدایت جاری کی تمام ایسیز کو ایز اے فوکل پرسن بنا دیا انکریجمنٹ کے حوالے سے. وہ تمام اپنے ایسیز جو اپنے ایریا کے اندر جو KMC کی ٹیم ہے یا TMC کی ٹیم ان کے ساتھ آپریشن کریں گی. ایک ویئر ہاؤس بنا دیا گیا ہے جس کے اندر صرف جا سکتا سامان آ نہیں سکتا. پولیس کو بھی پاون کیا گیا ہے کہ پولیس وہاں پر 24 آورز اپنی وہاں پر فرائض انجام دے گی. انسداد تجاوزات کے حوالے سے بلائے گئے اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنر پولیس KMC اور ٹاؤنز کے محکمہ انسداد تجاوزات کے عملے اور میونسپل کمشنر شریک ہوئے. کیمرامین آغا رفیق کے ہمراہ رضوان احمد, سٹی 21. گیس مسائل سے ستائے شہری ریلیف کے منتظر ہیں. LPG سلنڈر نے اخراجات بڑھا دی ہیں تو وہیں اعلانیہ لوڈ شیڈنگ معمولات زندگی میں خلل پیدا کر رہی ہے. آپ کو اپڈیٹ کریں
गैस बिजली के मसाइल से 27 शहरी रिलीफ के मुंतसिर हैं। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखें। बड़े शहरों के बड़े मसाइल। कराची के बासियों की गैस बिजली की लोड शेडिंग से जान ना छूट सकी। मलीर, कोरंगी, औरंगी टाउन, मार्टन क्वार्टर समेत मुख्तलिफ इलाके गैस मसाइल से मुतासर। शहरियों का कहना है कि गैस न होने के सबब होटलों से भी खाना और नाश्ता लाने पर मजबूर है। साथ ही LPG सिलेंडर का सहारा लेना पड़ता है जो जेब पर भारी पड़ता जा रहा है। सबसे पहली बात आप देख लेंगे बिजली की, जो गैस ना भरते हैं उनके साथ साथ जो गैस भरने वाला है वो भी बेचारा पिस रहा है। लाइट होती नहीं है अमूमन, यानी कि बिल इनको पूरा पे करना होता है। और गैस के मामला भी कुछ ऐसे ही हैं कि गैस दोपहरी में होता है, गुजारा इस तरीके से किया जाता है कि कभी होटल से लाना पड़ जाता है या कभी गैस थोड़ी बहुत आती है या कभी सिलेंडर भरवाना पड़ता है। तो इस तरीके से मामला जो चल रहे हैं। बस गैस नहीं आ रही होती दोपहर के अंदर, सिलेंडर पे गुजारा करते हैं, क्या करें, महंगाई इतनी है। दूसरी जानब शहर में एलानिया लोड शेडिंग जारी है जिसके बायस कायदाबाद, मलीर, कोरंगी, नॉर्थ कराची समेत बेशतर इलाकों से बिजली की लोड शेडिंग की शिकायत सामने आई है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि शहर के 30% इलाकों में KE की वेबसाइट पर दिए गए शेड्यूल के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है, जबकि शहर के 70% इलाकों में बिला तातुल बिजली की फराहमी जारी है। कैमरामैन हसन जाफरी के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली 5 रुपये 2 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की दरख्वास्त जमा करा दी गई। कराची के ताजरों ने खुशाइंद इक़दाम करार दे दिया। ताजरों का कहना है कि बिजली सस्ती होने से कारोबारी लागत में वाज़ेह कमी आएगी, जिससे तिजारती सरगर्मियाँ तेज़ होंगी। काबिश मेहमन की रिपोर्ट देखें। कराची के सार्फिन के लिए बिजली 5 रुपये 2 पैसे सस्ती करने की दरख्वास्त, ताजिरों ने फैसले को खुशाइंद करार दे दिया। कोऑपरेटिव मार्केट के जनरल सेक्रेटरी असलम खान का कहना है कि अगर बिजली की कीमत में कमी होती है तो इससे न सिर्फ आवाम को रिलीफ मिलेगा बल्कि मुल्क की मईशत को भी फरोग मिलेगा। इनके मुताबिक बिजली सस्ती होने से कारोबारी लागत में इजाफी कमी आएगी, जिससे तिजारती सरगर्मियां तेज होंगी। ये खुशाइन बात है कि 5 रुपये 2 पैसे की कमी होने जा रही है और मैं तो उम्मीद करूँगा कि आइंदा महीने 10 रुपये 2 पैसे की और कमी की जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिलेगा। तो आवाम को जब रिलीफ मिलेगा तो हमारी मईशी हालत भी अच्छी होगी और हमारा जो कारोबार का पहिया है वो भी चलेगा। हम जैसे गारमेंट्स का काम करते हैं, वहाँ फैक्ट्री चलती है, वहाँ पे प्रोडक्शन होती है, तो वो रेट जो है इंक्रीज होने के बदले डिक्रीज होंगे तो आवाम को भी रिलीफ मिलेगा। सदर ऑल कराची ताजर अलायंस आसिफ गुलफाम ने हुकूमत से मुतालबा किया कि कम अज कम बिजली 10 रुपए फी यूनिट तक सस्ती होनी चाहिए। महंगी बिजली कारोबार के लिए भी सबसे बड़ी रुकावट है। कम से कम 10 रुपए की समरी जो है वो जानी चाहिए थी। इस बिजली के नरखों में कमी होनी चाहिए थी। जो इस वक्त कारोबारी सूरत हाल है, इस वक्त ज़रूरत है कि बिजली अगर कम होगी तो मुल्क का पहिया चलेगा, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। ताजिरों को कहना है कि महंगाई और बुलंद पैदावारी लागत की वजह से सनतें दबाव का शिकार हैं। ऐसे में बिजली की कीमतों में कमी एक मुस्बत पेशरफ्त होगी जो सनती और तिजारती तरक्की की राह हमवार करेगी। कैमरामैन इमरान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन मिला जुला रुझान इंडेक्स 39 पॉइंट्स मामूली कमी के बाद 1,18,536 पॉइंट्स पर बंद हुआ। माहिरीन के मुताबिक सीज फायर के बाद ज़बरदस्त रिकवरी देखने में आई। काविश मेहमन की रिपोर्ट देखें। पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मिला जुला रुझान, इंडेक्स मामूली 39 पॉइंट्स कमी से बंद हुआ। मार्केट की बुलंद तरीन सतह 1,19,460 पॉइंट्स जबकि कम तरीन सतह 1,18,148 पॉइंट्स रिकॉर्ड। मजमूई तौर पर 451 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। 207 कंपनियों के शेयर्स की कीमत में इजाफा जब 191 में कमी और 53 में इस्तेकाम रहा। स्टॉक माहिर शहरियार भट्ट का कहना है कि पाक भारत कशीदगी के दौरान मार्केट 1,03,000 पॉइंट्स की सतह तक गिर गई थी, ताहम सीज फायर के बाद जबरदस्त रिकवरी देखने में आई है। सिर्फ 2 तिजारती सेशंस में इंडेक्स में 11,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ। देखिए, जब से इंडिया पाकिस्तान टेंशन हुई थी उसके बाद मार्केट गिरने के बाद 1,03,000 की सतह तक गिर गई थी। सीज फायर के बाद मार्केट में हम रिकवरी देख रहे हैं और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में अराउंड 11,000 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा हम विटनेस कर चुके हैं। और मार्केट जब इतना ज़्यादा पॉइंट बढ़ जाती है और स्पेशली अपने रिकॉर्ड है जो 4 अप्रैल 2025 को हमने 1,20,796 का बनाया था, मार्केट वहाँ रिस्क कर रही है। मार्केट एडजस्टमेंट की फेज से गुजर रही है और सरमाएकार प्रॉफिटिंग करने को तरजीह दे रही है। माहिर स्टॉक जिब्रान सरफराज के मुताबिक पाक भारत कशीदगी में कमी के बाद इंडेक्स मजमूई तौर पर मस्बत सिमत में जा रहा है। तज्ज़ियाकार अरसलान अहमद ने कहा कि गुज़िश्ता 3 दिनों में मार्केट तकरीबन 18% इजाफा देखने को मिला है, जो इस बात का सबूत है कि सरमायाकारों की दिलचस्पी बहाल हो रही है। मार्केट देखने में काफ़ी वोलेटाइल है। पिछले 3-4 दिनों में 18% के अराउंड मार्केट बढ़ चुकी है,
تو یہی وجہ ہے کہ مارکیٹ ابھی جو ہے نا جس طرح سے بیہیو کر رہی ہے اسے یہی لگتا ہے کہ سرمایہ کار جیسے ہی مارکیٹ اوپر جاتی ہے اس کو اویل کرتے ہیں اور جو ہے نا وہ فوکس کیے ہمیں کہ بجٹ کے اندر کس طرح کی جو ہے نا ریلیکسیشن دی جاتی ہے اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کریں گے. پاک بھارت جب سے کشیدگی ہوئی کم ہوئی ہے تو اس کے بعد تقریباً 10,000 پوائنٹ پہلے دن اور کل 1200 پوائنٹ اور آج بھی جو انڈیکس میں پازیٹیو ہے, تو آل سیکٹر پازیٹیو. اب بھی رزلٹ کا سیشن جو ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ماہرین کے مطابق سیز فائر, معاشی استحکام اور سرمایہ کاروں کا بڑھتا اعتماد مارکیٹ میں حالیہ بہتری کی بڑی وجوہات ہیں. اگر یہ رجحان جاری رہا تو آنے والے دنوں میں انڈیکس مزید بلندیوں کو چھو سکتا ہے. کیمرامین عمران کے ساتھ کاوش میمن, سٹی 21. تیل و گیس ذخائر دریافت کرنے کے لیے 10 بلاکس پر بڑے پیمانے پر لائسنس ایوارڈ کر دیا گیا. بلوچستان, سندھ اور پنجاب میں ذخائر دریافت پر کام کیا جائے گا. ماڑی انرجیز نے قدرتی ذخائر بلاکس کی ورکنگ تفصیلات پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو ارسال کر دی. اشرف خان کی رپورٹ دیکھیں. تیل و گیس ذخائر دریافت کرنے کے لیے 10 بلاک پر بڑے پیمانے پر کام شروع کرنے کے لیے لائسنس جاری کر دیا. بلوچستان, سندھ اور پنجاب میں واقع بلاک سے تیل و گیس کے ذخائر وافر مقدار میں دریافت کیے جائیں گے. ماڑی انرجیز نے قدرتی ذخائر بلاکس کی ورکنگ تفصیلات پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو ارسال کر دی. بلوچستان کے مختلف شہروں میں واقع 8 بلاک سے ذخائر کی دریافت پر کام ہوگا. ماڑی انرجیز خط کے مطابق پنجاب اور سندھ میں واقع ایک بلاک سے ذخائر حاصل کیے جائیں گے. خط میں بتایا گیا کہ ذخائر دریافت کے لیے ماڑی انرجیز OGDCL ترکش پیٹرولیم گورنمنٹ ہولڈنگ لمیٹڈ کمپنی کا جوائنٹ وینچر ہے. کمپنی کے مطابق حکومت پاکستان نے تمام کمپنیوں کو ذخائر کی دریافت کے لیے لائسنس کا اجرا کر دیا ہے. اشرف خان, سٹی 21. پاکستان کے آٹو سیکٹر سے مثبت اشاریے. شرح سود کم ہونے پر گاڑیوں کی فروخت میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا. رواں مالی سال 10 ماہ میں گاڑیوں کی فروخت 40% اضافے سے 1,11,000 سے تجاوز کر گئی. موٹر سائیکلوں کی فروخت میں بھی بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. اشرف خان کی رپورٹ دیکھیں. معیشت میں بہتری کے بعد آٹو سیکٹر سے بھی اچھی خبریں. شرح سود کم ہونے پر گاڑیوں کی فروخت میں نمایاں اضافہ. رپورٹ کے مطابق مالی سال 25 کی 10 ماہ میں گاڑیوں کی فروخت میں 40% کا زبردست اضافہ ریکارڈ کیا گیا. گاڑیوں کی فروخت 1,11,332 تک پہنچ گئیں, جو گزشتہ مالی سال اسی مدت میں گاڑیوں کی فروخت 79,553 تھی. اپریل 25 میں گاڑیوں کی فروخت ماہانہ 5% کمی جبکہ سالانہ 1% کا اضافہ ہوا. 10,596 گاڑیاں فروخت ہوئیں. رپورٹ کے مطابق اپریل 25 میں موٹر سائیکل اور رکشے کی فروخت 26% اضافے سے 1,35,721 رہی جبکہ اپریل 24 میں موٹر سائیکل اور رکشے کی فروخت 1,0759 رہی تھی. پاکستان آٹو پارٹس مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن کے سابق چیئرمین مشہود خان کا کہنا ہے کہ آٹو سیکٹر کی فروخت میں بہتری کی اہم وجہ روپے کی قدر میں استحکام, شرح سود میں کمی اور معاشی بہتری کی نوید بنا ہے. ایک جو ٹرینڈ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے جو بنیادی وجوہات ہیں, ایک تو ڈالر آپ کا اسٹیبل ہوا ہے, آپ کی اکنامی تھوڑا سا بہتر ہوئی ہے, انفلیشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گورنمنٹ نے. سب سے بڑا آپ کا انٹرسٹ ریٹ جو 22% تھا اس وقت 11% پہ آیا ہے. یہ 3 بیسک ایلیمنٹ ہیں جس کی وجہ سے انڈسٹریز کو تھوڑا سا بہتری نظر آ رہی ہے. رپورٹ کے مطابق اپریل 25 میں ٹریکٹر کی فروخت 48% کمی سے 1,602 یونٹ رہی, جو اپریل 24 میں ٹریکٹر کی فروخت 3,083 یونٹس رہی تھی. اپریل 24 کے مقابلے میں اپریل 25 میں ٹرک اور بسوں کی فروخت 127% اضافے سے 520 یونٹ رہی. آٹو سیکٹر ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر بجٹ میں اچھی انڈسٹریل پالیسی لائی گئی تو آٹو سیکٹر میں مزید بہتری آ سکے گی. اشرف خان, سٹی 21. سندھ ہائی کورٹ انسداد دہشت گردی اور دیگر عدالتوں میں کیسز کی سماعت اور فیصلوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. تعلیم میں گریڈ 16 کے آفس اسسٹنٹ کو ترقی نہ دینے کا کیس. عدالت نے محکمہ تعلیم کو متاثرہ ملازمین کی اپیلیں 7 روز میں سننے کی ہدایت کر دی. عدالت نے درخواست گزاروں کی جانب سے دائر درخواست کو خارج کر دیا. اب تک ترقی نہ دیے گئے ملازمین کی پروموشن کے احکامات پر عمل درآمد بھی روک دیا. سٹی کورٹ میں سہولیات کا فقدان اور مسائل کے حل کے لیے درخواست. ہائی کورٹ نے کراچی بار, سندھ ہائی کورٹ بار, سندھ بار, سندھ حکومت, فوکل پرسن IG سندھ اور دیگر سے تجاویز طلب کر لی. اسٹیل ملز کے ہزاروں ملازمین کو برطرف کرنے کا کیس. سندھ لیبر اپیلیٹ ٹریبیونل نے لیبر کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا. لیبر کورٹ نے ملازمین کو برطرف کرنے کا فیصلہ دیا تھا. صوبے بھر میں ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل کو نان پریکٹسنگ الاؤنس نہ ملنے کا معاملہ. ہائی کورٹ نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا. ایئرپورٹ حملہ کیس. ملزمہ گل نساء اور جاوید عدالت میں پیش. مقدمے کی فوٹیج اور ریکارڈنگ پیش نہ کرنے پر عدالت کا تفتیشی افسر پر برہمی کا اظہار. ATC کی خصوصی عدالتوں کے خلاف 6 ملزمان کی اپیلیں. جسٹس عمر سیال کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے 4 اپیلیں مسترد کر دیں. لیاری آپریشن کے درمیان پولیس پر حملہ کیس. گینگ وار سرغنہ عزیر بلوچ کے خلاف دھماکہ خیز مواد اور غیر قانونی اسلحہ ایکٹ کے
केस का फैसला महफूज। मुकदमे का फैसला आइंदा माह के पहले हफ्ते में सुनाया जाएगा। बांग्लादेश से बरास्ता दुबई पाकिस्तान आने वाले शहरी से इंडियन करेंसी बरामदगी का केस। अदालत ने मुलजिम मोहम्मद कमाल की 3 लाख रुपए में जमानत मंजूर कर ली। लापता अफराद की बाजियाबी का केस अदालत ने केसेस मिसिंग पर्संस के कमीशन में भेज दिए। अदालत ने नॉर्थ नाज़िमाबाद से 23 साला अंशारा बतूल की गुमशुदगी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स दिए कि ये केस मिसिंग पर्संस की फहरिस्त में नहीं आता, जबकि पुलिस रिपोर्ट में बताया गया कि सऊदाबाद की हदूद से लापता मोहम्मद नवीद खान बाहिफाजत घर वापस आ गए हैं।